بادشاہ کا خفیہ باغ۔ بادشاہ تھیرون مملکت ایتھل پر ایک شاندار مگر فریبدار ظاہری شان و شوکت کے ساتھ حکومت کرتا تھا۔ اس کے پتھریلے محلات بے داغ تھے، اس کی فوج چمکدار زرہ بختر میں ملبوس، اور اس کے قوانین اتنے ہی سیدھے اور سخت جیسے نئی تلوار کی دھار۔ مگر اس کا سب سے بڑا فخر اور مملکت کا سب سے بڑا بوجھ شاہی عظیم باغ تھا، 70 ایکڑ پر پھیلا ہوا، نہایت احتیاط سے تراشے گئے پودوں، بیرونی ممالک سے منگوائے گئے گلابوں اور چمکتے ہوئے فواروں کا مجموعہ۔ یہ باغ بادشاہ کی طاقت کا مظہر تھا، کامل، غیر متبدل اور مکمل طور پر قابو میں۔ لیکن در حقیقت یہ باغ اندر سے بیمار تھا۔ اسے زندہ رکھنے کے لیے بے پناہ پانی، کھاد اور سینکڑوں مصروف مالیوں کی انتھک محنت درکار تھی تاکہ غیر ملکی پھول مرجھانے سے بچ سکیں۔ ماریا ان کئی شاگرد مالیوں میں سے ایک تھی جنہیں خشک پتیاں چننے جیسے بور اور روح شکن کام پر لگا دیا گیا تھا۔ دوسرے مالیوں کے لیے یہ صرف کام ایک مشینی تھا، مگر ماریا کو مٹی سے ایک فطری گہرا تعلق محسوس ہوتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ شاہی عظیم باغ ایک جھوٹ ہے۔ وہ گھنی تراشی ہوئی گھاس کے نیچے مرتی ہوئی جڑوں کی مدھم بے بسی بھری سرگوشیاں سن سکتی تھی۔ بادشاہ تھیرون روزانہ ان باغات میں چہل قدمی کرتا تھا، مگر ان کی اذیت سے بالکل بے خبر تھا۔ وہ صرف اپنی طاقت کا عکس دیکھتا۔ اس کا یقین تھا اگر کسی مسئلے پر کافی وسائل جھونک دیے جائیں تو وہ ہر کار اپنی مرضی کے آگے جھک جائے گا۔ یہی فلسفہ وہ اپنی سلطنت پر لاگو کرتا تھا۔ ہر مسئلہ ایک فرمان اور بجٹ سے حل ہو سکتا ہے۔ ان عظیم باغات میں ایک پراسرار ناقابل فہم گوشہ موجود تھا، خاموش دائرہ۔ یہ ایک چھوٹی سی قدیم پتھریلی دیوار تھی جسے بیلوں نے ڈھانپ رکھا تھا اور جو باغ کے ایک دور افتادہ حصے میں واقع تھی۔ بادشاہ کے بڑے مالی نے کتنی ہی کوشش کی کہ اس دیوار پر پھول اگائے جائیں، کتنے ہی فوارے اس کی طرف موڑ دیے، مگر بیل ہمیشہ کمزور رہتی اور اس کے گرد زمین صرف کائی اور سرمئی کنگر پیدا کرتی۔ یہ بادشاہ کی کامل دنیا پر واحد داغ تھا اور اسے یہ ناقابل برداشت لگتا تھا۔ ماریا کو اکثر خاموش دائرے پر تعینات کیا جاتا جہاں وہ کائی صاف کرتی اور اس سیدھی مٹی میں جان ڈالنے کی کوشش کرتی۔ ایک سرد خزاں کی دوپہر جب وہ ایک پرانی حکومت کی ڈالی ہوئی سیمنٹ کی تہ کھرچ رہی تھی تو اس نے اپنے پتھروں میں ایک مدھم بار بار دہرانے والا نقش محسوس کیا، جیسے پانی گرینائٹ پر بہہ رہا ہو۔ اپنے وجدان کے پیچھے چلتے ہوئے ماریا نے اسی جگہ پر ہاتھ رکھا جہاں وہ نقش سب سے زیادہ واضح تھا۔ اچانک وہ ایک چمکدار جھماکے سے گزر گئی اور خود کو ایک چھپی ہوئی گری ہوئی جگہ میں پایا۔ یہ تھی بادشاہ کا خفیہ باغ۔ یہ چھوٹا سا باغ تھا، تحت گھاس سے زیادہ بڑا نہیں اور حیرت انگیز طور پر ویران مردہ نہیں بلکہ گہری پرسکون نیند میں تھا۔ مٹی سیاہ مگر خشک تھی، وہاں قدیم درخت کھڑے تھے جن کی شاخیں ایسے مڑی ہوئی تھی جیسے کوئی نیند میں خود کو سمیٹے ہو۔ بیچ میں ایک چھوٹا سا ٹوٹا ہوا کنواں تھا۔ ماریا آہستہ آہستہ کنویں کی طرف بڑھی۔ کنویں کے کنارے پر میل کی تہ کے نیچے ایک سادہ سا جملہ کندہ تھا، یہ باغ شبنم سے نہیں سچائی سے پھلتا ہے، یہ پانی سے نہیں بلکہ دل کے بوجھ ہٹانے سے جیتا ہے۔ ماریا کو احساس ہوا یہ باغ ایک آئینہ ہے بادشاہ کے دل کا۔ یہ اس کی گہری چھپی ہوئی ذات کی عکاسی کرتا ہے، وہ حصہ جسے اس نے دنیا سے احتیاط سے چھپا رکھا تھا۔ اگر اس کے عوامی باغ اس کی طاقت کا نقاب تھے تو یہ خفیہ باغ اس کی اندرونی نظر انداز شدہ روح تھی۔ یہ باغ بھوکا تھا کیونکہ بادشاہ اپنی روح کو بھوکا رکھ رہا تھا۔ ماریا اگلے دن واپس آئی، اس بار اپنے باغبانی کے اوزار نہیں بلکہ ایک نوٹ بک کے ساتھ۔ اسے یقین تھا کہ روایتی طریقے یہاں کارگر نہیں ہوں گے۔ اس نے گھنٹوں سوئے ہوئے پودوں کی جڑوں کا پیچھا کیا اور محسوس کیا کہ وہ پانی نہیں بلکہ کسی غیر مرئی غذا کی تلاش میں ہیں۔ اگلی صبح اس نے ایک تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کئی ہفتوں سے اپنی معمولی تنخواہ بچا رہی تھی تاکہ سردیوں کے لیے ایک مضبوط نیا چوگا خرید سکے۔ وہ رقم صرف 3 چاندنی کے سکے تھے، اس کے لیے بہت قیمتی تھے۔ جب وہ کام پر جا رہی تھی تو اس نے بوڑھے جورس کو دیکھا، شاہی قاصد جو اپنی ترسیلی گاڑی گھسیٹنے میں مصیبت جھیل رہا تھا۔ جورس اکثر تاخیر سے آتا تھا کیونکہ برسوں کی دوڑنے بھاگنے نے اس کے گھٹنے خراب کر دیے تھے، مگر بادشاہ نے اسے کبھی ایک سادہ ہاتھ گاڑی تک نہیں دی۔ وہ سمجھتا تھا کہ تکلیف کارکردگی کو بہتر بناتی ہے۔ ماریا نے صرف جورس کے درد کے بارے میں سوچا اور سردیوں کے قریب آنے کو بلا دیا۔ وہ سیدھا بازار گئی اور اپنے 3 سکوں خرچ کر کے ایک ہلکی پھلکی گاڑی خرید لی۔ اس نے وہ گاڑی جورس کے دروازے پر رکھ دی اور ایک مختصر نوٹ کے ساتھ، تمہارے بوجھ ہلکے ہوں۔ شام کو جب وہ خفیہ باغ میں پہنچی تو منظر حیران کن تھا۔ قدیم درختوں کے گرد سیاہ مٹی نم ہو چکی تھی،
خوشبودار اور زرخیز۔ دروازے کے قریب ایک چھوٹا سا سبز ٹکڑا ابھر آیا تھا، اصلی سا شاہ گھاس کا، کوئی جادوئی نہیں بلکہ عام مگر زندہ۔ سوئے ہوئے درختوں کی نچلی شاخیں ہلکی سی کھل گئی تھی اور وہ کنویں کی طرف بڑھنے لگی جیسے کسی نئی زندگی کا خیر مقدم کر رہی ہوں۔ یہ سچ ثابت ہو گیا، باغ اس خالص، بےلوث اور نازک جذباتی عمل کی توانائی کو جذب کرتا تھا جو دنیا میں کسی خود غرض کے بغیر کیا جائے۔ وہ سچائی اس باغ میں زندگی بن کر پروان چڑھ رہی تھی۔ ماریا نے 3 بڑی کمیوں پر توجہ مرکوز کی۔ وہ بخوبی واقف تھی۔ بنجر زمینیں۔ بادشاہ نے حال ہی میں ایک سخت ٹیکس لاگو کیا تھا جس کے مطابق جن کسانوں کی فصل ایک خاص حد سے کم ہو ان پر جرمانہ عائد کیا جائے اور اکثر انہیں اپنی زمینیں بیچنے پر مجبور کرنا پڑتا۔ ماریا نے اپنی چند چھٹیوں کے دن خفیہ طور پر ان کسانوں کی مدد میں گزارے، اپنے پاس سے بیج اور کھاد دے کر اتنی مقدار میں کہ 3 غریب خاندانوں کی فصلیں دوبارہ اگنے لگی۔ جب وہ خفیہ باغ میں لوٹی تو اس کے مرکز میں موجود ٹوٹا ہوا کنواں خود بخود بند ہو چکا تھا۔ اس کا پتھر اب ہموار اور ٹھنڈا تھا اور اس کے کنارے پر گہرے سبز رنگ کی کائی اگ گئی تھی، گویا باغ کی بنیاد کو شفا مل گئی ہو۔ بھولے ہوئے مزدور، وہ پتھر تراش مزدور جنہوں نے شاہی عظیم باغ کی تعمیر کی تھی، تعمیر کے دوران زخمی ہو گئے تھے۔ بادشاہ نے انہیں فاضل قرار دے کر بغیر کسی معاوضے کے برطرف کر دیا تھا۔ ماریا نے اپنی باغبانی کی معلومات استعمال کرتے ہوئے ان مزدوروں کی فائلیں، درخواستیں اور نام درست محکموں تک پہنچائے۔ وہ اپنی نوکری خطرے میں ڈال کر خاموشی سے چھوٹے سرکاری افسروں سے بات کرتی رہی۔ اسے کوئی رقم نہیں ملی مگر اس نے یقینی بنایا کہ ان مزدوروں کو بلایا نہ جا سکے۔ اسی رات خفیہ باغ میں کنویں کے قریب ایک شاندار سفید کمل کھل گیا، انصاف اور پہچان کا پھول۔ دبائے گئے فنون۔ بادشاہ تھیرون فنون لطیفہ کو بیکار سمجھتا تھا جب تک وہ اس کی حکومت کی تعریف نہ کریں۔ اصل فنکار، شاعر، موسیقار، مصور شہر کے تاریک سیروں میں چھپ کر اپنے فن کی مشقت کیا کرتے۔ ماریا نے اپنے بچائے ہوئے موم کے چند ٹکڑے ان شاعروں کو دے دیے تاکہ وہ رات گئے تک لکھ سکیں۔ یہ ایک چھوٹا مگر عظیم احترام تھا دبائی گئی خوبصورتی کے لیے۔ اگلی صبح خفیہ باغ میں کسی نئے پھول کا اضافہ تو نہیں ہوا مگر فضا خود خوشبو سے لبریز تھی، ایک مدھم مگر زندگی سے بھرپور مہک۔ مہینوں تک ماریا نے خفیہ خدمت جاری رکھی۔ باہر کے شاہی عظیم باغ دن بدن کمزور، خشک اور مصنوعی ہوتے گئے۔ بادشاہ کو انہیں زندہ رکھنے کے لیے دن بدن زیادہ دولت خرچ کرنا پڑتی، مگر خفیہ باغ اب جادوئی حسن سے بھر گیا، ایک جنگلی مگر دل کا جنت بن گیا۔ یہاں فطری پھول کھلے تھے، نم زمین خوشبودار تھی اور فضا میں گہری روحانی سکون کی لہر تھی۔ ایک سرد صبح بادشاہ تھیرون اپنے ناکام عظیم پگاہ سے تنگ آ کر خاموش دائرے میں آیا۔ اسے یقین تھا کسی نے اس پر جادو یا نحوست ڈال دی ہے۔ اس نے بیلوں کو لات ماری اور اس کے بوٹ کا کنارہ ایک چمکتی ہوئی دیوار میں پھنس گیا۔ دیوار میں لرزش پیدا ہوا، تجسس اور غصے کے میرے جلے جذبے میں بادشاہ آگے بڑھا اور حیران رہ گیا۔ وہ ایک سرسبز گرم خوشبو سے لبریز جنت میں کھڑا تھا۔ رنگ، روشنی اور زندگی ہر سمت پھیلی ہوئی تھی اور وہ وہاں نیلے بیل پھولوں کے بیچ جو سادہ روزمرہ خوشی کی علامت تھے۔ ماریا گھٹنوں کے بل بیٹھ کر مٹی صاف کر رہی تھی۔ بادشاہ کی آواز دھیمی مگر غضبناک تھی۔ تم نے یہ جرات کیسے کی؟ یہ میری سلطنت میں داخلہ، یہ نافرمانی! تم نے یہ باغ اپنے لیے اگایا جبکہ میرے عظیم باغ مر رہے ہیں۔ ماریا آہستگی سے کھڑی ہوئی، ہاتھوں سے سیاہ مٹی جاڑی اور سیدھی اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ عالی جاں، وہ بولی صاف اور مضبوط لہجے میں نے تجاوز نہیں کیا، میں نے صرف آپ کی سلطنت کے اس واحد سچے حصے کی دیکھ بھال کی ہے۔ یہ باغ میرا نہیں، یہ آپ کا ہے بادشاہ تھیرون، یہ باغ آپ کی اندرونی بے بوجھ روح ہے۔ اس نے چاروں طرف اشارہ کیا۔ یہ کمل کے پھول ان مزدوروں کے انصاف کی علامت ہیں جنہیں آپ نے بلا دیا، یہ زرخیز مٹی ان کسانوں کی ہے جنہیں بچانے میں مدد ملی، یہ خوشبودار فضا ان فنکاروں کی ہے جن کی آواز آپ نے دبائی۔ یہ سب اس لیے پروان چڑھے کیونکہ میں دوسروں کی بھلائی کے لیے اپنے آرام کی قربانی دی، ایک سچے دل کے ساتھ۔ پھر وہ ایک بیل کے پاس آئے جس پر موٹے میٹھے بیر لگے تھے۔ یہ بیر دیکھ رہے ہیں، یہ اس دن اگے جب آپ نے پہلی بار اپنے مشیر سے اپنی اصل کمزوری کا اعتراف کیا، یہ کہ کامل بننے کی دوڑ نے آپ کو تنہا کر دیا ہے۔ جیسے ہی آپ نے اپنی کمزوری قبول کی، یہ باغ زندہ ہو گیا۔ بادشاہ کی آنکھوں سے پہلی بار 30 سال میں ایک آنسو بہا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی شان کا محافظ رہا مگر اپنی روح کا قیدی۔ بتاؤ، بادشاہ نے آہستہ کہا، میں اس باغ کو کیسے زندہ رکھوں؟ اس کی آخری خواہش کیا ہے؟
ماریا نے مسکرا کر اس سب سے بڑے درخت کی طرف اشارہ کیا جس کے تنے پر ابھی پرانی بے توجہی کی نشانات تھے۔ عالی جاں، اس باغ کو سب سے زیادہ غذا میری نہیں آپ کے ہاتھوں سے چاہیے۔ آپ کو اپنی سب سے بڑی سب سے تکلیف دہ سچائی کا اعتراف کرنا ہوگا، کسی پادری یا خادم سے نہیں بلکہ اپنی پوری سلطنت کے سامنے۔ بادشاہ جو اب اپنے ہی امکانات کی خوشبو میں سانس لے رہا تھا خاموشی سے سر جھکا گیا۔ اگلے دن اس نے کوئی نیا فرمان جاری نہیں کیا، نہ ٹیکس نہ بجٹ۔ وہ محل کی بالکنی پر آیا اور اپنی عوام کے سامنے اپنے خوف کا اقرار کیا کہ وہ ناکافی محسوس کرتا تھا، کہ وہ کمزوری چھپانے کے لیے کمال کا انتخاب اوڑھتا رہا، کہ اس نے ایتھل کی عوام کی بہبود پر اپنی شبیہ کو ترجیح دی۔ جب ہجوم حیرت سے سرگوشیاں کرنے لگا تو خفیہ باغ پھٹ پڑا، نہ صرف کھل اٹھا بلکہ پھیلنے لگا۔ چمکتی ہوئی دیوار تحلیل ہو گئی اور باغ وسیع ہو کر شاہی عظیم باغات کے ساتھ مل گیا۔ پورا شاہی علاقہ ایک قدرتی پائیدار حصن میں تبدیل ہو گیا۔ بادشاہ تیرون جب عاجز مگر حقیقی طاقتور تھا، ماریا کو شاہی زمینوں کے محافظ اور مرکزی مشیر مقرر کیا۔ ماریا نے اسے آخری گہرا سبق سکھایا، حقیقی قیادت طاقت یا کمال کے ظاہری پردے میں نہیں بلکہ ہمدردی، سچائی اور اپنی کمزوری کا اعتراف کرنے کے حوصلے میں ہے۔ خفیہ باغ جب سب کے لیے کھلا تھا، ایتھل کی دھڑکن بن گیا، ایک ایسا زندہ استعارہ جو یاد دلاتا رہا کہ کسی سلطنت کی اصل صحت اس کی سب سے کمزور، سب سے نظر انداز شدہ شہریوں کی سچائی اور خوشحالی میں پوشیدہ ہے۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔